اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ اس طرح سے بیان فرماتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے حوالے سے، ان کی آکلٹیشن کے حوالے سے. فرماتے ہیں کہ مگر ہمیں سلمان یا ابوذر میشوند که با تمام بلاها صبر کردند و یا مثل عمار که حتی حاضر به کشته شدن گردید. ایک اور جگہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ کیا ہم سب کے سب جتنے بھی انسان ہیں غیر معصومین ہیں، کیا ہم سلمان اور ابوذر کی طرح ان مقامات معنوی اینڈ اسپریچول مقامات تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے؟ آیا ہم عمار یاسر کی طرح اس مقام پہ پہنچ سکتے ہیں کہ دین کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار ہیں؟ از دس پاسبل اور ناٹ؟ ٹھیک ہے، اب یہ بیان فرماتے کہ ہم غیبت امام زمان کے اندر ہیں. ایک ٹائم وہ ہوتا ہے کہ جب انسان امام معصوم کے حضور کے دوران ہوتا ہے، when امام معصوم is present, physically present. ایک وہ ٹائم ہوتا ہے، لیکن ایک وہ زمانہ ہوتا ہے کہ جب امام غائب ہیں. کون سا زمانہ افضل ہے؟ اوکے، ان اسپریچول مقامات تک پہنچنے کے اعتبار سے. اوکے، یہ بیان فرماتے ہیں. دین he says کہ تمام دنیا و ما فیہا ارزش نماز یک شب سلمان را ندارد. اوکے، تمام دنیا کی عبادت اور تمام دنیا کی ویلیو ایک جگہ، اور سلمان کی ایک شب کی عبادت ایک طرف، ایک جگہ. اوکے، یعنی سلمان کی نماز کہاں اور دنیا کی ویلیوز کدھر. روی پوست گوسفندی می نشست، مصلای عجیب و غریب داشت و در روایتی اساسیه و لوازم منزلش را برشمرده. یک پوست، یک کیسه آرد. سلمان اتنے کوئی زیادہ he wasn't a wealthy person، زیادہ امیر نہیں تھے، فقط ایک حیوان کی سکن تھی ان کے پاس، اور ایک کیسے یا آٹے کا ایک تھیلا تھا، شاپر تھا ان کے پاس، اور بس یہ کچھ تھا. ولی باز گریے بھی کر دے، پھر بھی وہ گریا کرتے تھے مصلی کے اوپر کہ فردا باز ہم بارش سنگین است. سلمان چه مقامی داشت و ضد او یعنی معاویه چه مقامی. سلمان کا مقام کتنا بالا اور اعلیٰ، اور معاویہ کا مقام کتنا پست اور گھٹیا. البته چه بسا از این که فرمودند. اب یہ دیکھیں، عبادت در غیبت افضل از عبادت در حال حضور است. بتوان استفاده کرده کہ مقامات بالاتری برای ما ممکن است. کیا فرما رہے ہیں؟ احادیث کے اندر موجود ہے کہ غیبت کے زمانے میں when your imam is physically not present، ایسے زمانے میں عبادت کرنا زیادہ افضل ہے اس زمانے سے کہ جب امام پریزنٹ ہے. یہ زیادہ افضل. بس ہم کون سے زمانے میں؟ ہم افضل والے زمانے میں ہیں یا نہیں ہیں؟ اوکے، یہ ایک بات. اب دیکھیں، یہ نتیجہ لینے آیت اللہ بہجت کہ بس اگر ہم ایسے زمانے میں ہیں جہاں پر عبادت کرنا زیادہ افضل ہے، اس کا مطلب ہم اسپریچول مقامات میں اعلیٰ ترین اسپریچول، السلام علیکم، مقامات تک پہنچنا ہمارے لیے بہت آسان ہے. Got it؟ مقصود این است که اگر ما در زمان حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بودیم، اللہم صل علی محمد و آل محمد، اگر ہم رسول خدا کے زمانے میں ہوتے و می دیدیم کہ در اطراف آن حضرت امثال سلمان هستند، اور ہم یہ دیکھتے کہ ان کے اطراف میں سلمان جیسے اصحاب موجود ہیں، کمپینینز موجود ہیں کہ دارای مقاماتی هستند، کہ ایسے ایسے اصحاب رسول خدا کے ساتھ موجود ہیں جو اسپریچول مقامات پر ہیں.
چقدر به آن مقامات عالی تشویق میشدیم. ہمیں بھی کہا جاتا کہ بھائی بیکم لائک سلمان جب ہم اس زمانے میں ہوتے. ولی کسی که آنها را نمیبیند از تحصیل آن اس کو چھوڑا. زیرا اب آگے دیکھیں، اما ما نیز از کرامات علماء عجائب و غرائبی دیدیم. اب آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں میں نے اپنے زمانے میں لائک 50 ایئرز اگو 70 ایئرز اگو ہم نے اپنے زمانے کے اسکالرس کو دیکھا ہے، علماء کو دیکھا ہے کہ جن کے عجیب و غریب کرامات تھے کہ نیمی شود بیان کر کے میں ان کرامات کو بیان نہیں کر سکتا آپ کے سامنے. وہ تعجب بھی کر دیم and we were whenever we used to see those کرامات ہم شوق میں آ جاتے تھے کہ چرا دیگران می بینند و اسم شام نمی آورد ولی من نمی دانم. آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم چرا باز نسبت به تحصیل آن مقامات بی تفاوت ہستیم. اس کو غور سے سنیں، یہ آخری جملہ. آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ جب ایسے اسپریچول پوزیشنز اینڈ مقامات تک پیپل کین ریچ ان دا ٹائم آف غیبت، اور ہم نے ایسے علماء کو دیکھا ہے کہ ایسے مقامات تک پہنچے، تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں ہم لوگ بہت زیادہ انڈیفرنٹ ہیں، بے تفاوت ہیں ایسے اسپریچول مقامات کو حاصل کرنے کے لیے. کیوں ہم زیادہ توجہ نہیں کرتے ان چیزوں کی جانب؟ کیوں ہمیں بہت ساری چیزوں کی نسبت ٹینشن ہے، دگدگا ہے، نگرانی ہے، پلاننگز کرتے ہیں، لیکن اسپریچول مقامات کو حاصل کرنے کی پلاننگ نہیں کرتے. دوسری طرف سے کہا گیا کہ غیبت کے زمانے میں عبادت کرنا زیادہ افضل ہے. یعنی آپ فرض کریں اگر امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو جائے تو ظہور امام زمانہ کے بعد جو ٹائم ہوگا وہ زیادہ افضل نہیں ہے جتنا غیبت کا زمانہ افضل ہے، عبادت کے لحاظ سے، اسپریچول مقامات کو حاصل کرنے کے لحاظ سے. بس کیوں ہم زیادہ انڈیفرنٹ ہیں؟ دیٹس واٹ آیت اللہ بہجت از سیئنگ. اوکے، ہم کتنا سنتے تھے نا، یعنی ان کو یاد ہوگا، ہمیں یاد ہے کہ بھائی مثلا 50 سال پہلے عجیب و غریب واقعات سننے کو ملتے تھے، لیکن آج واقعات ہمیں سننے کو نہیں ملتے. کیوں؟ کیونکہ زیادہ اٹینٹیو نہیں ہیں ہم، زیادہ انڈیفرنس ہو چکے ہیں ہم ان چیزوں کی جانب. بس خدا سے دعا ہے کہ خدایا ہمیں توفیق دے کہ وہ عبادت جو زمانہ غیبت کے لائق ہے اور شائستہ ہے، وہ عبادت خدا ہمیں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ان اسپریچول مقامات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین. البتہ یہ میں آپ کو بتا دوں، اسپریچول مقامات کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں اسپریچول مقام حاصل ہو گیا تو اٹس لائک اے گیم. اوکے، کہ پلے اسٹیشن میں آپ کو ایک گیم میں when you pass on a level، اوکے، تو ٹنگ آواز آتی ہے اسپریچول مقام. نو، دیٹس ایسی بات نہیں ہے. اوکے، ٹھیک ہے، اٹس ناٹ لائک ہائیڈ اینڈ سیک گیم اور سم تھنگ لائک دیٹ. ٹھیک ہے، اسپریچول مقامات یعنی خداوند سبحان کے جتنے بھی اسماء الہی ہیں وہ اپنے اندر ایکٹیویٹ کرنا. خدا کے اسماء، یا رازق، یا شافی، یا رحیم، یا غفور، یہ سب اسماء الہی ہیں، رائٹ؟ یہ اسماء الہی علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیز آر ناٹ جسٹ لفظی نیمز یا الف رے، نو، یہ حقیقت زندہ ہے، باشعور مخلوقات ہیں جو ہم سب کے وجود میں اس وقت ڈی ایکٹیویٹڈ فارم کے اندر موجود ہے. ڈی ایکٹیویٹڈ فارم کے اندر موجود ہے. اس کو ایکٹیویٹ کرنا یعنی اسپریچول مقامات کا حاصل. اوکے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بات ہو رہی تھی امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے، رائٹ؟ آئی گیس کون سے امام کے بارے میں بات ہو رہی تھی؟ امام صادق کے بارے میں، اور امام زین العابدین کے بارے میں بات ہو رہی تھی بھائی. اوکے، ٹھیک ہے، 1 ویک کا گیپ. سی کاش یہ کلاسز ڈیلی ہوتی نا تاکہ یہ بھول نہیں جائے. ٹھیک ہے، اوکے. امام سجاد علیہ السلام کے حضور میں سلام پیش کرتے ہیں اور ان سے اجازت لیتے ہیں کہ ہم اس سیشن میں وارد ہو سکیں، کیونکہ آج ہم امام سجاد کے محضر میں ہیں، خصوصاً ان کے کلام کے اعتبار سے. امام سجاد علیہ السلام کے 2 خاص کلام ہیں. جتنے بھی میں نے آپ کو مطالب بیان کیے ان کے پولیٹیکل حالات اور سب کچھ، اور ان کے جو خاص شیعہ نیٹ ورک، شیعہ جتنے بھی موجود تھے، تربیت یافتہ شیعہ، اس اعتبار سے امام کے 2 لیٹرز ہیں. ایک وہ لیٹر ہے، وہ نامہ ہے
جو خاص شیعوں کو انہوں نے لکھا, سیکریٹ جو ان کے شیعہ تھے, اور ایک وہ شیعہ ہیں یا وہ مسلمان ہیں جو کہ عالم ہیں لیکن عبد الملک ابن مروان کی حکومت کے ساتھ اٹیچڈ ہیں اور ان کو زیادہ اسسٹنس دیتے ہیں, ان کو زیادہ اسکالرلی عالمانہ اسسٹنس دے رہے ہیں. امام سجاد نے ان دونوں کو الگ الگ لیٹرز لکھے. پہلے میں آپ کے سامنے وہ لیٹر بیان کروں گا جو انہوں نے اپنے خاص شیعہ کو لکھے. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں اس لیٹر کے اندر کہ کیا ہم بھی امام سجاد علیہ السلام کے اس لیٹر کے مخاطب ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں. یہ کب پتہ چلے گا؟ یہ ہمیں اس وقت پتہ چلے گا کہ جب امام سجاد اپنے ان خاص شیعوں کی کوالٹیز کو بیان کرتے ہیں, ہم یہ دیکھیں کیا ہمارے اندر یہ کوالٹیز ہے یا نہیں ہے. میں آپ کے سامنے یہ لیٹر بیان کرتا ہوں جو کہ کتاب تحف العقول میں صفحہ نمبر 252 کے اندر یہ نامہ آیا ہے. غور سے اس کو سنیں. ہم جب امام کا کلام پیش کرتے ہیں در حقیقت امام کے محضر میں موجود ہے. اس کو ہمیشہ یاد رکھیں. جب بھی آپ کے سامنے امام کی حدیث بیان ہوتی ہے, ایسا نہیں کہ امام کہیں اور ہے, یہ حدیث آج کے زمانے میں نو علماء اور عرفاء بیان فرماتے ہیں کہ جب امام کی حدیث بیان کر رہے ہیں در حقیقت آپ امام کے محضر میں آ چکے ہیں. اور جب امام کے محضر میں آ چکے ہیں تو امام کے محضر میں آنے کا ایک خاص ادب ہے. کس طرح جب ہم حرم جاتے ہیں تو آداب کے ساتھ جاتے ہیں, ایٹیکٹس اینڈ مورلز کے ساتھ جاتے ہیں, اسی انداز میں امام کا کلام ہمیں سننا چاہیے. اوکے, ایک صلوات پڑھیں اور ہم اس کو شروع کرتے ہیں. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. یہاں 10 افراد موجود ہیں اور صرف 5 افراد نے صلوات بھیجی ہے. ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. امام سجاد کا کلام اپنے شیعوں کے نام یہاں سے شروع ہوتا ہے. عربک اردو دونوں ٹرانسلیشن کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. کفانا اللہ و ایاکم کید الظالمین و بغی الحاسدین و بطش الجبارین. خدا ہمیں اور آپ کو ستمگروں کی اینڈ اینیمیز کی دشمنی سے اور حسد اینڈ جیلسی کرنے والوں کی عداوت اینڈ اینمٹی سے اور جبار ظالم طاقتوں اینڈ سپر پاورز کے پنجے سے ہمیں محفوظ رکھے. یہ پہلی بات. کس کو بیان کر رہے ہیں؟ اس زمانے کے شیعوں کو جن کا ایک پنہانی اینڈ سیکریٹ نیٹ ورک ہے, جو کھل کے کام نہیں کر سکتے, کھل کے تبلیغی ایکٹیویٹیز انجام نہیں دے سکتے. ابھی ہم یہاں پر مثلا کنب کے اندر ہیں, کھل کے مثلا میں آ رہا ہوں لیکچر, آپ بھی آ رہے ہیں, ماشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہے. پاکستان میں بھی ایسا ماشاءاللہ آزادانہ ماحول ہے, لیکن امام سجاد کا ماحول ایسا نہیں تھا. پھر امام فرماتے ہیں ایھا المؤمنون, ایھا المؤمنون, یعنی یہاں پر امام مؤمنون سے خطاب کر رہے ہیں, مؤمنین سے خطاب کر رہے ہیں. یعنی امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں تمہارے ایمان پر دستخط کر رہا ہوں. I accept that you are a true Mu'min. Okay, اس وجہ سے تو کہہ رہے ہیں ایھا المؤمنون, یعنی تمہارے اندر جو ایمان ہے وہ بہت ہی ہائیسٹ لیول پر ہے. یعنی امام تصدیق کرے, امام is accepting. Okay, ایھا المؤمنون لا یفتننکم الطواغیت واتباعہم. کبھی بھی طاغوتی طاقتوں سے کے فریب میں مت آ جانا. یہ جتنے بھی سپر پاورز ہیں, طاغوت جس کو کہا جاتا ہے, ان کے دھوکے میں مت آ جانا. یہ آپ کو دھوکہ مت دے. طاغوت کا کیا مطلب ہے؟ طاغوت یعنی حجاج ابن یوسف, عبد الملک ابن مروان, یزید, معاویہ, یہ طاغوت ہیں اس زمانے کے. امام کیا فرما رہے ہیں اپنے شیعوں کو؟ ان کے دھوکے میں مت آ جانا. یعنی اگر یہ تمہارے سامنے درہم و دینار اینڈ ڈالرز کا پیسہ رکھیں اور تمہارے اکاؤنٹ میں کوئی چیز کریڈٹ کریں تو اس کریڈٹ پیسوں کے دھوکے میں مت آ جانا. خطرناک بات کر رہے ہیں امام سجاد علیہ السلام یہاں پر. اسی طرح فار ایگزامپل اگر وہ تمہیں ڈرائے, دھمکائے, تھریٹ کرے
ان کے تھریٹس میں مت آ جانا. وَأَتْبَاؤُهُمْ، دیکھیں یہاں پر امام نے کیا فرمایا، طاغوتیوں کے دھوکے میں مت آ جانا، اور طاغوت کے پیروکاروں اور فالوورز کے دھوکے میں مت آ جانا. اس کو غور سے سنیں، طاغوت کے فالوورز کے دھوکے میں مت آنا. کون ہے طاغوت کے فالوورز؟ علماء فرماتے ہیں طاغوت کے فالوورز یعنی اہل دنیا، جو دنیا کی پرستش کرتے ہیں، یہ طاغوت کے فالوورز ہیں. یعنی اب یہاں پر امام 3 سے 4 صفات بیان فرما رہے ہیں کہ طاغوت کے فالوورز کون ہوتے ہیں. وہ اتباع یعنی فالوورز آف دا طاغوت. من اہل رغبت فی الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی نسبت اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. دنیا ان کو اٹریکٹ کرتی ہے، پیسہ انہیں اٹریکٹ کرتا ہے، دنیاوی ریلیشن شپس ان کو اٹریکٹ کرتے ہیں. المائلون الیہا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی طرف بشدت مائل ہیں، اٹریکٹڈ ہیں، محبت کرتے ہیں دنیا سے. ایک شخص تھا، وہ دنیا سے گیا، اس کا انتقال ہو گیا، ملائکہ اسے 40 سال تک تازیانہ مار رہے. یہ بندہ خدا چلا رہا ہے، ملائکہ اس کو مار رہے تازیانہ، یہ چلا رہے میرا موبائل کدھر ہے، میری گاڑی کہاں ہے، میرا گھر کہاں ہے، میں کدھر آ گیا ہوں، ویئر از مائی موبائل، گیو می مائی موبائل بیک، کیوں تم نے میرا موبائل لے لیا. ملائکہ کو کہے، ملائکہ سے کہ وہ بھائی تم مر چکے ہو، اوپن یور آئیز، تم برزخ میں ہو. اوکے، یعنی اس قدر دنیا سے اٹیچڈ، موبائل سے محبت، گیجٹ سے محبت، ان چیزوں سے محبت، کہ جب دنیا سے گیا تو وہ 40 سال تک ملائکہ کو they had to hit him، تازیانہ مارنا پڑا کہ بھائی یو آر ان برزخ. اوکے، المفتونون بہا، یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا ان کو اپنی طرف کھینچتی ہے. بہت ہی خطرناک بات ہے. ہاں، دنیا ان کو کھینچتی ہے، دنیا pulls them towards itself, towards herself. یعنی اگر کسی شاپنگ سینٹر جا رہے ہیں، ہر دکان میں ممی پلیز، ممی یہ ممی یہ چیز اچھی لگ رہی ہے مجھے، یعنی بار بار ہر دکان میں یہ پسند آ رہا ہے، وہ پسند آ رہا ہے، ممی 1 منٹ پلیز رکو نا یہاں پر. اوکے، ہر جگہ رکنی، ہر دکان کے آگے رکنا ہے. دنیا کھینچ رہی ہے، دنیا از پلنگ. کتنی خطرناک بات ہے یہ. المقبلون علیہا، دنیا کو ویلکم کرتے ہیں. اوکے، دنیا کو ویلکم کرتے ہیں اپنی طرف. اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَعَلَى حُطَامِهَا الْحَامِدِ وَحَشِيمِهَا الْبَائِدِ غَدًا، دنیا کے جو پروڈکٹس ہیں جو کہ بے قیمت ہیں، دنیا کی کوئی اب میں آپ کو بتاؤں، یہ دنیا کا پروڈکٹ ہے، اچھی بات ہے، اٹس اے ٹول، رائٹ، اٹس اے ٹول فار ایزی لائف، رائٹ، اگری اور ناٹ، صحیح ہے نا. لیکن اب اس کی کیا قیمت ہے؟ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. امام فرما رہے ہیں اوکے، یہ آپ کی نسبت اس کی کوئی قیمت نہیں ہونی چاہیے. اگر میں اس کو پھینک تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر دنیا سے کوئی چیز چلی جائے افسوس مت کرنا. اگر موبائل خراب ہو جائے، 1 ہفتے تک موبائل نہیں، افسوس مت کرو یار اتنا زبردست موبائل تھا یار، کیا میری ایپس تھی اس کے اندر، میں نے اس میں سیٹنگز کی ہوئی تھی یار، اتنے سارے کانٹیکٹس چلے گئے. عجیب نہیں ہے؟ امام علی فرما رہے افسوس مت کرو. دنیا کے پروڈکٹس جو کہ بے قیمت ہیں، بے ارزش ہیں، ناقابل ہیں، یہ تمہیں فریب نہ دے. ہر وقت نیا ورژن آتا ہے، آئی فون 5، 12، 13، 14، 20، 25، یہ تمہیں فریب نہ دے. البتہ یہ بھی میں آپ کو بریکٹ میں ایک بات بتا دوں کہ جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اور آپ پن پوائنٹ کرنے جا رہے ہیں، دیکھو صحیح، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی غلط ہے. میں اپنے اندر دیکھوں بھائی، ٹھیک ہے، میں اپنے اندر دیکھوں.
صحیح ہے. ایک صلوات تو پڑھیں محمد. خوب. اگر اس سے اگر اس سے محبت ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ امام فرما رہے تم اصحاب اینڈ کمپینینز آف دا طاغوت میں سے شمار ہو سکتے ہو. محبت نہیں ہونی چاہیے بس، کیونکہ یہ جو دل ہے نا اس میں فقط ایک ہی ہستی آ سکتی ہے محبت کے، اور خدا. اس میں کوئی اور نہیں آ سکتا. یس روایات، میری آپ سب سے ریکویسٹ یہ کہ جو افراد پیچھے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ مزید افراد آئیں ان کو باہر بیٹھنا پڑے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ بھائی اندر کتنی زیادہ جگہ ہے، اتنی کم پبلک آئی ہے. ٹھیک ہے، ایک سلوات کے ساتھ آگے آ جائیں. البتہ روایات کے اندر موجود ہے کہ جس چیز سے میری محبت ہوئی دنیا میں اور اس محبت کے ساتھ میں دنیا سے چلا گیا تو قیامت کے دن میں وہی بن جاؤں گا. گاٹ اٹ؟ یعنی اگر میری موبائل سے اتنی محبت ہوئی تو قیامت کے دن میں موبائل بن جاؤں گا. گیٹنگ اٹ؟ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ بس یہ سب کیا ہیں؟ فالوورز آف طاغوت. پھر امام سجاد علیہ السلام فرماتے وَإِنَّ الْأُمُورَ الْوَارِدَةَ عَلَيْكُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. اب یہاں سے امام ایک نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں. امام فرماتے تم دیکھو صبح شام 24 گھنٹے الگ الگ ایونٹس تمہاری زندگی میں وارد ہوتے ہیں. الگ الگ حوادث، ایونٹس، حادثات اور واقعات تمہارے ارد گرد تمہارے زندگی میں پیش آتے ہیں. اوکے، مثلا آپ صبح اٹھتے ہیں، یہ ایک حادثہ ہے، یہ ایک ایونٹ ہے. صبح اٹھنے کے بعد آپ ناشتہ کر رہے ہیں، یہ ایک ایونٹ ہے. یو آر ایٹنگ سم تھنگ، یہ ایک ایونٹ ہے. ایونٹ کا مطلب فقط بام بلاسٹ تو نہیں ہوتا. ایونٹ یہ سب کچھ ایونٹ ہے. آپ اسکول جا رہے ہیں، جاب پہ جا رہے ہیں، یہ سب ایونٹس ہیں. جاب پہ آپ گئے، مثلا آپ کے کلیگ نے آپ کو کوئی نیوز سنائی، کسی طریقے سے آپ سے بات کی، ایک بیہیویئر کے ساتھ آپ کے، یہ سب ایونٹس ہیں. امام فرما رہے ہیں صبح و شام تم ایونٹس اور حوادث اور واقعات میں گرفتار ہو 24 گھنٹے. اب امام یہاں پر کچھ خاص ایونٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کو غور سے سنیں. من مظلمات الفتن، تاریک اور اندھیرے فتنے. فتنوں کو آپ کیا بولیں گے انگلش میں؟ انگلش یا علی مدد، انگلش. فتنے کو انگلش میں کیا بولیں گے آپ؟ ایشوز تو نو، ایشوز یعنی یہی چیزیں جو ایونٹس، ایشوز یعنی ایونٹس. فتنے کو کیا بولیں گے آپ؟ اوکے، مثلا فلاں فتنہ آ گیا، پیٹرول کا فتنہ. خوب، اس فتنے کو آپ ٹرانسلیٹ گوگل کریں تو کیا آئے گا؟ ٹھیک ہے، خوب، جب کر لیں تو مجھے بعد میں بتائیے گا. ٹھیک ہے. امام، کیونکہ میں کیوں انگلش پوچھ رہا ہوں تاکہ بھائی سب کو سمجھ میں آئے کہ بھائی فتنے سے کیا مراد ہے. اوکے، من مظلمات الفتن، جیسے تاریک فتنے یعنی دشمن کی جانب سے، سنیں غور سے، دشمن کی جانب سے، اینیمی کی جانب سے ایسے ایونٹس آتے ہیں، ایسے ایونٹس وہ کریٹ کرتا ہے جو مسلمانوں کو ان کے ایمان کے اندر ان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے. فتنے کا کام یہ، دس از دا اسپیشلٹی آف اے فتنہ، کہ جب فتنہ دشمنوں سے آتا ہے مسلمانوں کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے. یہ فتنے کا کام ہے. امام سجاد فرماتے ہیں یہ فتنے آپ کے سامنے پیش آئیں گے. وحوادث البدع، بدعتیں آئیں گی تمہاری زندگی میں. وسنن الجور، ظالم طاقتوں کی سنتیں تمہاری لائف کے اندر جاری اور ساری ہوں گی. وبوائق الزمان، روزانہ کی شدتیں اور سختیاں تمہاری لائف میں، روزانہ کی شدتیں. ابھی ٹرانسلیٹ نیاز کے ٹائم پہ کرنا، مسئلہ نہیں ہے، بعد میں کر لینا. ٹھیک ہے، ورنہ ہم امام سجاد کے کلام سے محروم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، بھالے. اوکے، چلیں ایک صلوات پڑھ لیں. اگر دیکھیں امام سجاد کو غور سے سنیں. وَبَوَائِقِ الزَّمَانِ، روزانہ دنیا کی سختیاں، ڈیفیکلٹیز آف لائف تمہاری لائف میں آئیں گی. پیسوں کی سختیاں،
اکنامکل سختیاں. کوئی مریض، ابھی ہمارے ایک ریلیٹیو آج دنیا سے انتقال کر گئے، ان کو کینسر تھا، زیادہ ان کی ایج بھی نہیں تھی، لیس دین لائک 50 ایئرز اپروکسیمیٹلی. کینسر کے مریض ہو گئے، دنیا سے چلے گئے. امام سجاد فرما رہے وبوائق الزمان، روزانہ کی سختیاں تمہیں فیس کرنی پڑیں گی. الگ الگ مریضی آئے گی، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، پھسل جاؤ گے، ہر الگ الگ قسم کی سختیاں. کبھی کسی کے فادر نے اسے ڈانٹ دیا، یہ بھی ایک سختی ہے بلا کے. اگر میرا والد مجھے ڈانٹے، یہ بھی سختی ہے میرے لیے. اوکے، اگر میں چھوٹے بھائی کو ڈانٹوں، اسکول کروں، وہ اس کے لیے سختی ہے. صحیح ہے، باپ نے ڈانٹا مجھے اور میں چونکہ بڑا بیٹا ہوں، اس کا بدلہ لینے کے لیے میں نے چھوٹے بھائی کو ڈانٹا. صحیح ہے، یہ بلاخر سختی ہے. اوکے، وہیبت السلطان، عجاب، حکومت اینڈ گورنمنٹس کی جانب سے تمہیں خوف میں مبتلا کیا جائے گا. They will scare you. یعنی امام فرما رہے اس زمانے کے شیعوں کے حالات دیکھو. حجاج ابن یوسف کنٹینیوسلی تھریٹننگ the Shias کہ I will cut your heads off. خوف میں مبتلا کیا ہوا ہے گورنمنٹس نے. خوب، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ آپ امام فرماتے ہیں وائی، کیوں دنیا کی سختیاں، کیوں فتنے، کیوں گورنمنٹس کی جانب سے سختیاں، یہ سب کیوں ہیں؟ امام فرما رہے ہیں یہاں پر لَتُثَبِّتُ الْقُلُوبَ عَنْ نِيَّتِهَا. This is such a dangerous. میں آپ کو بتاؤں، ابھی مثلا آپ 16 سال کے ہیں، 17 سال کے ہیں، 20 سال کے ہیں، ابھی کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے آپ کو، لیکن جیسے آپ 30 ایئرس کے ہوں گے، 35 کے ہوں گے، پھر آپ کو آہستہ آہستہ یہ اس کلام کو آپ پریکٹیکلی محسوس کر پائیں گے. جب آپ کی شادی ہوگی انشاءاللہ آپ سب کی، اوکے، تب آپ کو پتا چلے گا کہ لائف کی سختیاں کیا ہے. بالے شادی کے لیے انشاءاللہ کہنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. خوب، یہ کوئی بری چیز نہیں کہ نا اللہ معاف کرے، ایسا تو نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، اب آپ پاکستان میں بولیں، آپ پاکستان میں موت کا نام لیں، او بھائی چپ ہو جاؤ، موت کا نام لے رہے ہو. اب یہاں اگر شادی کا نام ہے، چپ ہو جاؤ. نو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. شادی ہے نہیں انشاءاللہ. بھلے چپ ہو جاؤ، کس طرح لگتا ہے آپ کی پہلی ہوگی. یہ سب کیوں ہے؟ امام فرما دے یہ ساری ڈیفیکلٹیز اینڈ سختیاں اس وجہ سے ہیں تاکہ تم شیعوں کے ارادوں کو اینڈ ول پاور کو کمزور کیا جائے. بہت ڈینجرس. یعنی امام ہمیں پہلے سے وارن کر رہے کہ بھائی، او پیپل لیونگ ان the 21st century، تمہیں یہ ساری سختیاں کیوں دیکھنے کو ملیں گی؟ تاکہ تمہارا ارادہ اینڈ ول پاور کو متزلزل کیا جائے، تاکہ تمہارے اچھے انٹینشنز کو دوبارہ ختم کیا جائے، تمہارے اچھے نیتوں کو اینڈ انٹینشنز کی ڈائریکشن کو چینج کیا جائے. تم نے سوچا تھا میں مثلا اچھا کام کروں گا، کار خیر کروں گا، لیکن جیسے سختی آئی شیطان کے وسوسے سے تمہاری نیت کا ڈائریکشن چینج ہو گیا. یہاں پر امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے کہ بھائی او شیعز، مجھے معلوم ہے کہ تم اس وقت سختیوں کے اندر مبتلا ہو. یو آر فیسنگ اسپرچوئل مینٹل پینز اینڈ ٹارچرز، مجھے معلوم ہے، لیکن وَتُدْخِلُهَا عَنْ مَوْجُودِ الْهُدَى، لیکن یہ سختیاں باعث نہ بنے، سبب نہ بنے کہ تمہارے دل جو کہ ہدایت خداوند نے متعال سے روشن ہے، یہ ہدایت کا چراغ اینڈ لائٹ تمہارے دل سے بجھ جائے. جی کچھ کہنا ہے؟ یو آر ڈوئنگ لائک دس. اوکے. وَمَعْرِفَةِ أَهْلِ الْحَقِّ، یہ سختیاں انسانوں کو حق کی معرفت سے دور کر سکتی ہیں. لیکن یہاں پر ایک سوال ہے، کیا سارے انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو جب عجیب و غریب اینڈ ڈیفیکلٹ حوادث آئیں تو ان کا ایمان خراب ہو جاتا ہے؟ کیا سارے انسان ایسے ہیں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں نو، الا قلیلا ممن عصم اللہ جل وعز. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خدا نے ان کے دلوں کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے،
کہ جب ڈیفیکلٹ ٹائمز آئیں گے تو خدا ان کے دلوں کو متزلزل ہونے نہیں دے گا، خدا ان کا ایمان بچا کے رکھے گا۔ یہاں پر ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ تو غلط بات ہے بھائی، خدا کو تو سب کے ایمان کو بچانا چاہیے، کیوں تھوڑے لوگوں کو ایمان کو خدا نے بچا کے رکھا ہوا ہے؟ یہاں پر امام فرماتے نو، یہاں پر شرط ہے، اگر تم یہ کام کرو گے، تمہارے اندر یہ کوالٹی ہوگی تو یہ کام ہوگا، پھر خدا تمہارے دل کو سنبھالے گا۔ اب یہاں پر امام ان لوگوں کی کوالٹیز کو بیان کرتے ہیں، کن لوگوں کو کون سی کوالٹیز اور کن لوگوں کی کوالٹیز؟ جو امام کے واقعاً شیعہ ہیں، اور جب سختیاں آتی ہیں، ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، تو ان کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ ثم استعان علی ذلک بالزہد، یہ وہ لوگ ہیں جو now this is a key word for all the times، کوئی بھی زمانہ ہو، اگر یہ کوالٹی میرے اور آپ کے اندر ہو تو کیا ہوگا؟ سختیاں ہمیں بے ایمان نہیں کر سکتی۔ وہ کون سی کوالٹی ہے؟ یہ کوالٹی ہے زہد، زہد، زے ہے دال، زہد، زہد کی کوالٹی۔ دیکھیں بھائی، میں نے اپنا موبائل بند رکھا ہوا ہے، آپ لوگ بھی اپنا موبائل بند کر دیں، اوکے؟ ایک تعامل متقابل بہت شدید ہے، بہتر نہیں سوال ہے، بہتر نہیں دیکھے سوال ہے۔ چونکہ امام سجاد کا ایک کتاب ہے جو امام سجاد نے لکھی ہے، اس کا نام ہے رسالہ حقوق۔ اچھا، یہ جو موبائل والا پرابلم ہے نا، یہ میں نے بھی فیس کیا ہے۔ کیسے؟ مثلا اب میں نے تو یہ لباس پہنا ہوا ہے نا، ابا کبا امامہ سب کچھ، اب میں جب کسی مولانا کی محفل میں جاتا ہوں، میں کہا یار یہ بھی مولانا ہے، میں بھی مولانا ہوں، میں اس کو سن کے کیا کروں گا؟ تو یار چلو موبائل دیکھتے ہیں۔ یہ میرے ساتھ ہوا ہے، پریکٹیکل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں۔ اب میں نے موبائل اٹھایا، وہ اپنی بات کر رہے ہیں، میں اپنا کام کر رہا ہوں، میسج کر رہا ہوں، واٹ ایور، اوکے، سرچ کر رہا ہوں جو بھی ہے۔ تو پھر ذہن میں آئے گا امام سجاد علیہ السلام کا ایک رسالہ ہے، کاپی ہے، بک ہے، رسالہ حقوق۔ اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے سامنے جب بات کرتا ہے نا تو اس کی بات کو غور سے سنو، یہ اس کا رائٹ ہے تمہارے اوپر کہ تم اس کی بات کو 100% اٹینشن کے ساتھ سنو، ورنہ تم اس کے حق کو مارو گے۔ ہو سکتا ہے روز قیامت وہ تمہیں پوچھے، وہ تمہیں خدا کو کہ خدا ہے میں تو بول رہا تھا، یہ نہیں سن رہے تھے، اوکے؟ جو بولنے والا ہوتا ہے نا، اس کا رائٹ ہے سب کی گردن کے اوپر کہ کیا کرے، اس کو غور سے سنیں، ٹھیک ہے؟ یہ امام سجاد کا کلام ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ بس میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کہیں گے تو میں سیشن کو 5 منٹ میں تھوڑا سمرائز مزید کر کے، البتہ میں امام کے کلام کو کیسے سمرائز کروں؟ جو امام نے بیان کیا وہ تو میں کم از کم بیان کروں نا، ٹھیک ہے؟ اوکے، امام فرما رہے ہیں all the difficulties of life، اس کا ایک سلوشن ہے، وہ ہے زہد۔ what is زہد نا؟ اگر میرا زہد کی یعنی اگر میں زاہد بن گیا تو یہ سختیاں not getting attached to wealth، not just only to wealth، اوکے؟ آ رہا ہوں میں اس کے اوپر۔ دنیا، زہد یعنی دنیا آپ کو اٹریکٹ نہ کر سکے، دنیا کی طرف اٹریکٹ نہ ہونا۔ کیا مطلب اٹریکٹ نہ ہو سکے؟ زہد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اچھے صوفے نہیں ہونے چاہیے، اچھا بیڈ نہیں ہونا چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن اٹریکشن نہیں ہونا چاہیے، محبت نہیں ہونی چاہیے، اوکے؟ اسی وجہ سے آپ دیکھیں بہت سارے ماشاءاللہ آج کے آپ مجتہدین کو دیکھیں، علماء کو دیکھیں، ماشاءاللہ سارے ریسورسز ان کے پاس موجود ہیں، لیکن خدا نے ان کو مجتہد کا مقام دیا ہے۔ وائی؟ خدا سب کو یہ مقام نہیں دیتا ہے، کیونکہ انہوں نے زہد اختیار کیا ہے، اوکے؟ گاٹ اٹ؟ پھر امام فرماتے ہیں فَكَرَّرَ الْفِكْرَ وَاتَّعَظَ بِالْعِبَرِ وَازْدَجَرَ فَزَاهَدَ۔ لذت، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے پلیجر سے گزر جاتے ہیں، دنیا کی لذتوں سے گزر جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نرم بستر پر سونا ان کے لیے زیادہ اٹریکٹیو، اگرچہ ممکن ان کے پاس نرم بستر ہو، بہترین میٹریس ہو رائل کا، ٹھیک ہے، لیکن اٹریکٹڈ نہیں ہے،
ایسا نہ ہو کہ مطلب ایک دن اگر پلنگ ان کا خراب ہو جائے اور زمین پر سونا پڑے، او یار آج مجھ سے سویا نہیں جا رہا کیونکہ میری عادت ہو چکی کس پر، سافٹ میٹریس پر. نہیں، یہ غلط ہے. اس کا مطلب یہ بندہ اٹریکٹڈ ہے اس چیز سے. یہ اٹریکشن نہیں ہونی چاہیے. لذیذ، اب یہ سب کے لیے انٹرسٹنگ ہے. لذیذ غذاؤں سے اپنے شکم کو خالی رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں ان کے پاس آپشنز ہیں کہ بھائی پیزا ہٹ بھی ہے یہاں پر، اوکے، مثال کے طور پر چلو کباب والا بھی ہے، اور دونوں کا پیسہ ان کے پاس ہے. لیکن یہ پیزا ہٹ کو چھوڑ کر، مثال کے طور پر گیون این ایگزامپل، وہ ہائی جس میں زیادہ لذت ہے نا اس کے پیچھے نہیں جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں، اس کو کہتے ہیں زاہد. البتہ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ لوگ پیزا کھانا چھوڑ دیں، نو، مطلب یہ نہیں ہے، اوکے. وَرَغِبَ فِي دَائِمِ نَعِيمِ الْآخِرَةِ. خوب سوال، کوشچن. اگر ان کی اٹریکشن دنیا کی طرف نہیں ہے تو یہ اٹریکشن کہاں پر ہے پھر؟ کہیں نہ کہیں تو انسان کا دل اٹریکٹ ہونا چاہیے نا. وہ کہاں اٹریکشن ہونی چاہیے؟ فرماتے ہیں وَرَغِبَ فِي دَائِمِ نَعِيمِ الْآخِرَةِ. ان کی رغبتیں، ان کا شوق ہمیشہ آخرتی اینڈ ہیئر آفٹر کی نعمتوں کی جانب ہے. یعنی ان کو معلوم ہے کہ اگر میں نے دنیا میں قربانی دے دی تو آخرت کی لائف چونکہ ان لمیٹڈ ہے، اور وہاں کی نعمتیں چونکہ ان لمیٹڈ ہے، اور وہاں کے پلیجرز چونکہ ان لمیٹڈ ہے، وہ مجھے نصیب ہو جائیں گے. اب پھر فرماتے ہیں وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَرَاقَبَ الْمَوْتِ. ہمیشہ موت، اس کو دیکھیں، یہ ان کی صفات ہے، ہمیشہ موت کا خیال رکھتے ہیں. کیا مطلب؟ ہم کہتے ہیں نا ایک دوسرے کو بیٹا اپنا خیال رکھنا، اوکے. امام کیا فرمائیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ موت کا خیال رکھتے ہیں. وہ حدیث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، محمد و آل محمد، کہ تمہارے اندر، ہم سب کے اندر موت کی کیپیبلٹی موجود ہے. موت کی کیپیبلٹی، اسکل موجود ہے. امام فرما رہے ہیں یہ لوگ موت کا خیال رکھتے کا کیا مطلب ہے؟ موت کی کیپیبلٹی کو اپنے اندر ایجاد کرتے ہیں. یہ لوگ سڈن ڈیتھ کا شکار نہیں ہوتے، کیونکہ پہلے سے تیار نہ ہو، ڈیتھ اس کے لیے آل آف اے سڈن ہے. لیکن جو پہلے سے آمادہ ہو، ڈیتھ اس کے لیے آل آف اے سڈن. اگر ہارٹ اٹیک آ بھی جیسے کوئی ٹینشن نہیں ہے بھائی، اوکے، نو پرابلم. ہارٹ اٹیک آ کے کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے، پہلے سے میں ریڈی ہوں، اوکے، آئی ایم ریڈی فار حضرت اسرائیل علیہ السلام. روایات کے اندر ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام، کہ ہم اپنا سلام پیش کرتے ہیں حضرت اسرائیل کی جانب، فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے تمہارے ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان تر ہوں. حضرت اسرائیل، جس کو ہالی ووڈ اینڈ بالی ووڈ نے بہت ڈرا کے اور ڈراؤنی شکل کے ساتھ پیش کیا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ میں ماں باپ سے بھی زیادہ تمہارے لیے مہربان ہوں. ایک اور روایت میں کہ حضرت اسرائیل، جب انسان 5 وقت کی نماز کے لیے اٹھتا ہے تو حضرت اسرائیل کی نگاہ اس کی طرف ہوتی ہے. یعنی جیسے اذان ہوتی ہے، حضرت اسرائیل کی نگاہیں اس کی طرف ہوتی ہیں کہ یہ بھائی اول وقت پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھ رہا ہے، اوکے، سستی سے کام لے رہا ہے، لیزینس کے ساتھ، واٹ ایور. یعنی حضرت اسرائیل کی واچ 24 گھنٹے ہماری جانب ہے. اب میں یہاں پر اس چیز کو روکتا ہوں، امام کے اس کلام کو. امام کا کلام اور بھی باقی ہے، میں زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینا چاہ رہا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ جو کلام ہوگا، نیکسٹ جو سیشن ہوگا، اس میں ریسٹ آف دا کلام اور ایک ایسا لیٹر امام علیہ السلام کا بیان ہوگا کہ جو محمد ابن شہاب ابن زہری کے نام ہے. یہ کون ہے؟ کسی نے نام سنا ہے؟ محمد ابن شہاب ابن زہری. یہ وہ عالم اور فقیہ تھا جو کہ بنی امیہ کے دربار میں جاب کر رہا تھا. امام نے اس کو بھی لیٹر لکھا ہے.
اب وہ کیوں لیٹر لکھا, اس کی کیا وجہ ہے, انشاءاللہ یہ نیکسٹ سیشن میں دیکھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج